اصغر خان اچکزئی کون ہے؟ اصغر خان اچکزئی ایک سیاسی اور قبائلی شخصیت ہے جن کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس نے نسلوں سے قیادت کو اپنے خون سے سینچا۔ ایک ایسے بیٹے کی کہانی جس نے باپ، بھائی اور کزن کو کھویا مگر اپنا موقف نہ کھویا۔ وہ اپنے قبیلے کے خان بھی ہے اور بلوچستان اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں۔ 2024 کے انتخابات میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کی واضح کامیابی کو دانستہ طور پر شکست میں تبدیل کیا گیا، مگر وہ آج بھی اپنی جدوجہد اور نظریے پر ثابت قدم ہے۔ بلوچستان کے سرحدی ضلع چمن کے علاقے مردہ کاریز کی سرزمین محض ایک جغرافیائی نہیں بلکہ ایک تاریخی تسلسل کی گواہ ہے۔ اس سرزمین پر 4 فروری 1977 کو اصغر خان اچکزئی کی پیدائش ایک ایسے خاندان میں ہوئی جس کی پہچان صرف سیاست نہیں بلکہ قبائلی وقار، اجتماعی غیرت اور مزاحمت رہی ہے۔ اچکزئی قبیلے کی ذیلی شاخ اشیزئی کی قیادت کا باقاعدہ سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب احمد شاہ ابدالی، عظیم افغان حکمران اور جدید افغانستان کے بانی کے دور میں اچکزئی اشیزئی قبیلے کے پہلے خان اور سالار حسن خان ابدال المعروف سخی خان پانی پت کی جنگ میں ان کے سالاروں میں شامل تھے۔ وہ ان نمایاں سپہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے ہزاروں مرہٹا فوجیوں کو شکست دینے میں کردار ادا کیا اور دہلی کے پایا تخت کو مرہٹا تسلط سے آزاد کرانے میں حصہ لیا۔ پانی پت کی جنگ کے بعد جب احمد شاہ ابدالی اپنے قافلے کے ساتھ قندھار افغانستان واپس جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں حسن خان ابدال المعروف سخی خان کو بنو میں چھوڑا اور انہیں بنو ولایت کا گورنر نامزد کیا۔ سخی خان نے وہاں نظم و نسق سنبھالا مگر کچھ عرصے بعد ایک سازش کے تحت انہیں شہید کر دیا گیا۔ مستند تاریخی حوالوں کے مطابق حسن ابدال شہر کا نام جنرل حسن خان ابدال المعروف سخی خان کے نام سے منسوب بتایا جاتا ہے۔ حسن خان ابدال المعروف سخی خان کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے جہان خان کو بنو ولایت کا گورنر مقرر کیا گیا۔ جہان خان اپنے علاقے سے 3000 سپاہیوں کے ہمراہ بنو پہنچے اور اپنے منصب کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے ہمراہ اچکزئی اشیزئی قبیلے کی دیگر شاخوں کے مشران بھی موجود تھے۔ جہان خان نے اپنے والد کے قاتلوں کا سراغ لگایا۔ 6 ماہ بعد انہوں نے بنو کے ان 12 سرداروں کو جو ان کے والد کی شہادت کی سازش میں ملوث تھے ایک رات دعوت پر مدعو کیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان 12 کے 12 سرداروں کے سر قلم کر دیے گئے۔ آج بھی ان سرداروں کے سروں پر بنی مقبرے توبہ اچکزئی کے قبرستان میں موجود ہے۔ جہان خان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے گلان خان کو روایات کی روشنی میں قبیلے کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ اسی دور میں احمد شاہ ابدالی کے انتقال کے بعد جانشینی کے تنازعات نے حالات کو متاثر کیا اور انہی کشیدہ حالات میں گلان خان بھی اپنے ہی قبیلے کے بعض عناصر کی سازش کا شکار ہو کر شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے ابدال خان کو اچکزئی اشیزئی قبیلے کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ ابدال خان نے اپنے آبائی وطن توبہ اچکزئی میں قیام کیا اور وہیں سے قیادت جاری رکھی۔ ان کے بعد فضطلب خان، پھر فاروالدین خان، پھر خان علی جان خان اور بعد ازاں خان نصر اللہ خان اچکزئی اشیزئی شاخ کے سربراہ منتخب ہوئے۔ 1974 میں خان نصر اللہ خان کے انتقال کے بعد شہید خان جیلانی خان اچکزئی کم عمری میں قبیلے کے سربراہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے قبائلی قیادت کے ساتھ سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا اور اپنے وقت کے نمایاں قبائلی و نظریاتی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ وہ عوامی نیشنل پارٹی سے وابستہ بادشاہ خان کے فلسفے عدم تشدد کے پیروکار اور پشتون قومی وقار کے لمبردار تھے۔ ڈیورنڈ لائن کے دونوں جانب اچکزئی اشیزئی قبیلے کی موجودگی کے باعث ان کا اثر صرف چمن تک محدود نہ تھا بلکہ سپن بولدک، قندھار، روزگان اور ملحقہ افغان علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اصغر خان اچکزئی اسی ماحول میں پروان چڑھے جہاں قیادت اعزاز نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ ابتدائی تعلیم مردہ کاریز سے حاصل کرنے کے بعد تعمیر نو کالج کوئٹہ سے FSc مکمل کی۔ جامعہ پشاور میں میکینیکل انجینئرنگ میں داخلہ لیا مگر خاندانی اور قبائلی ذمہ داریوں کے باعث 6 ماہ بعد واپس آنا پڑا۔ بعد ازاں انہوں نے گورنمنٹ سائنس کالج کوئٹہ سے گریجویشن کیا، لاء کالج کوئٹہ سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور LLB کی ڈگری حاصل کی۔ ساتھ ہی بلوچستان یونیورسٹی سے MA اسلامیات بھی کیا۔ طالب علمی کے دور میں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ یونٹ کی سطح سے سرگرمی شروع کی۔ تعمیر نو کالج یونٹ کے صدر، سائنس کالج کوئٹہ کے صدر، صوبائی سینئر نائب صدر، صوبائی صدر اور چیئرمین صوبائی الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں نبھائی۔ قومی سیاسی وطنی جدوجہد کی پاداشت میں ان کے والد پر غداری کے مقدمات قائم کیے گئے۔ 1 اگست 2004 کو اسی ماحول میں ان کے 3 جانثار ساتھی زین الدین، شاہ سوار اور سعد اللہ ریاستی جبر کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید کر دیے گئے۔ اس پس منظر میں اصغر خان اچکزئی اور ان کے بھائی اکبر خان پر بھی مقدمات قائم کیے گئے۔ 11 نومبر
نومبر 2010 کی رات مردہ کاریز روڈ پر شہید خان جیلانی خان اچکزئی دفتر سے گھر جا رہے تھے کہ مسلح افراد انہیں نشانہ بنایا. شدید زخمی حالت میں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکے. 13 نومبر کو وہ شہید ہوئے جبکہ 14 نومبر 2010 کو ان کی تدفین مردہ کاریز کے آبائی قبرستان میں ہوئی. ہزاروں افراد جنازے میں شریک ہوئے. یہ ایک عہد کی رخصتی تھی. 12 دسمبر 2010 کو اچکزئی اشیزئی شاخ نے متفقہ طور پر اصغر خان اچکزئی کو اپنا خان منتخب کیا. اسی دوران وہ باچا خان ٹرسٹ کے صوبائی کوارڈینیٹر اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی ڈپٹی کنوینر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے. پشتون قومی جرگے کے کنوینر نواب محمد ایاز خان جوگیزئی سمیت پشتونخوا وطن کے قبائلی عمائدین اور علماء کرام نے ان کی دستار بندی کی اور اسی موقع پر وہ تاریخی تلوار پیش کی گئی جو احمد شاہ ابدالی نے حسن خان المعروف سخی خان غازی نکی کی روایات کے تسلسل میں اس خاندان کو عطا کی تھی. یہ لمحہ تاریخ اور حال کا سنگم تھا. اس کے بعد سیاست ان کے لیے نظریہ نہیں بلکہ ذمہ داری بن گئی. 2014 میں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر منتخب ہوئے اور ہنوز اپنی تیسری میعاد صدارت سنبھالے ہوئے ہیں. یہ عہدہ محض ایک تنظیمی ذمہ داری نہ تھا بلکہ ایک منتشر ہوتی ہوئی سیاسی قوت کو دوبارہ زندہ کرنے کا مرحلہ تھا. انہوں نے بلوچستان کے طول و عرض کا سفر کیا. جوب سے گوادر، چمن سے خزدار تک کارکنوں سے رابطہ بحال کیا، تنظیمی ڈھانچے کو فعال کیا اور نظریاتی سیاست کو نئی توانائی دی. ان کی قیادت محض دفتر تک محدود نہ رہی بلکہ میدان میں بھی نظر آئی. لیکن آزمائش نے ایک بار پھر دروازہ کٹکھٹایا. کوئٹہ کے سول اسپتال میں وکلا پر ہونے والا خودکش حملہ محض ایک دہشت گردی کا واقعہ نہ تھا، وہ ایک خاندان کے لیے ایک اور قیامت تھا. اس حملے میں ان کے چھوٹے بھائی ایڈوکیٹ اصغر خان اچکزئی شہید ہو گئے. ایک تعلیم یافتہ نوجوان جس نے قانون کو اپنا ہتھیار بنایا، جس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے، جس نے اپنے باپ کی جدوجہد کو قریب سے دیکھا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا، وہ چند لمحوں میں لہو لہان کر دیا گیا. اس سانحے نے نہ صرف ایک گھر کا چراغ بجھا دیا بلکہ ایک ماں کے دل کو دوبارہ زخمی کر دیا. باپ پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب بھائی بھی چل بسے. یہ صرف ذاتی صدمہ نہیں بلکہ مسلسل قربانیوں کی ایک زنجیر تھی. مگر اس سانحے کے باوجود بھی اصغر خان اچکزئی نہ ٹوٹے نہ ہی خاموش ہوئے. انہوں نے اپنے بھائی کی قبر کو کمزوری نہیں بلکہ عزم کا مقام بنایا. ان سانحات کے باوجود بھی انہوں نے سیاست ترک نہ کی. 2018 میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے اسمبلی میں آواز بلند کی. چمن کو ضلع بنانے، لورلائی ڈویژن، اسی طرح پشین کو 2 ضلعوں اور پشین کو کوئٹہ سے الگ کر کے نیا ڈویژن بنانا انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. سرحدی مسائل پر مسلسل جدوجہد کی. جب چمن افغانستان ڈیورنڈ لائن پر آمد بند ہوئی اور ہزاروں خاندان بے روزگار ہوئے اور رشتہ داریاں خطرے میں پڑی تو وہ کاروبار اور رشتہ داریوں کی بحالی تک عوام کے ساتھ احتجاج میں شریک رہے. ان کے لیے سیاست اقتدار کا راستہ نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے. فروری 2021 میں ایک اور صدمہ آیا. عوامی نیشنل پارٹی ضلع کلب عبداللہ کے سابق ذیلی صدر اور صوبائی سیکریٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی جو صوبائی مجلس عامہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے، راستے میں اغوا کر لیے گئے. مہینوں کی بے یقینی، انتظار اور اذیت کے بعد نوسار کوئٹہ کے علاقے سے 20 میٹر گہرے کنویں سے ایک مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی. وہ لاش پہچان سے باہر تھی. بعد ازاں ڈی این اے ٹیسٹ سے تصدیق ہوئی کہ وہ اسد خان تھے. ایک اور جوان لاش، ایک اور گھر کا چراغ گل اور ایک اور زخم جو کبھی بر نہیں سکتا. پارٹی کارکنان اور اصغر خان اچکزئی کا موقف ہے کہ 2024 کے عام انتخابات میں واضح کامیابی کے باوجود ان کی نشست ریاستی جبر کے ذریعے عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے فارم 47 کے ذریعے واپس لے لی گئی. مگر انہوں نے اسے انجام نہیں سمجھا. وہ آج بھی اس یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ قیادت مورسی اعزاز نہیں بلکہ آزمائش ہے اور آزمائش سے گزرے بغیر تاریخ میں نام نہیں بنتا. آپ اصغر خان اچکزئی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے.